بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر گل احمد, سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو, گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول سید پور روڈ راولپنڈی آپ سے مخاطب ہوں. آج اس ویڈیو میں اپنے تاریخی ادارے کا تعارف کرانا مقصود ہے. ہمارا ادارہ جو ہے یہ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول ایک تاریخی ادارہ ہے اور اس کی تاریخ تقریباً 200 سال سے زائد کے عرصے پر محیط ہے. پنجاب میں 1799 سے لے کر 1849 تک سکھ شاہی دور رہا ہے, یعنی پورے پنجاب میں سکھوں کی حکومت رہی ہے. تو سکھوں کے دور میں سردار موہن سنگھ اور سردار جو ہے سوہان سنگھ, ان دونوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اور اسے خالصہ سکول کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر اس کے نام سے انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی. خالصہ سکول بڑے عرصہ چلتا رہا, لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ یہ کس سن میں جو ہے وہ اس سکول کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا. یہ سکھ شاہی کا دور تھا اور سکھوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس ادارے سے جو ہے وہ اس ادارے کا آغاز کیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مخیر سکھ تھے انہوں نے باقاعدہ اس ادارے کے لیے چندہ دیا تھا, اور جو ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے مطابق 16,619 روپے اس وقت یعنی آج سے 200 سال پہلے انگریز مخیر سکھوں نے جو ہے وہ اس کو ڈونیٹ کیا. 13 اگست 1913 کو اسے خالصہ ہائی سکول کا درجہ دیا گیا اور اس کا افتتاح بھی ایک تاریخی شخصیت نے کیا ہے جو ہمارے تحریک پاکستان میں اور تاریخ بر صغیر میں وہ شخصیت اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے بڑی نمایاں ہے. یہ وہی شخصیت ہے جس کا نام سر مائیکل فرانسس اوڈائر ہے. یہ وہی جنرل ڈائر ہے جس نے جلیانوالہ باغ میں وہ جو جلسہ ہوا تھا اس پہ گولی چلا دی تھی. تو اس نے 1913 میں 13 اگست کو اس ادارے کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا اور اس وقت سے یہ ہائی سکول خالصہ ہائی سکول کے نام سے جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا تھا. اس کے بعد 1947 میں جب وہ پاکستان بنتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام پھر مسلم ہائی سکول جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے پہلے جو پرنسپل ہیں سید نیاز احمد ترمذی صاحب, وہ اس کے پہلے پرنسپل بنتے ہیں اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے اس ادارے کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ یہاں پہ ہاسٹل بھی ہوا کرتا تھا اور یہاں کے بہت سارے جو سابق طالب علم ہیں آج بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہیں. ان میں سے کوئی بیوروکریٹ ہیں, کوئی جرنل ہیں, ایون یہاں پر ایک علامہ عنایت اللہ مشرقی کے جو پوتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور یہاں پر وہ ہمارے پاس آئے تھے کہ میں بھی اس ادارے کا جو ہے وہ جی پلیز. یہاں پر جو پرانی تختیاں ہیں وہ گورمکھی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں جو بنیادی طور پر پنجابی کا سکھوں کا رسم الخط ہے. پنجابی ہم مسلمان جب لکھتے ہیں تو ہم اسے عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں, جبکہ سکھ جب پنجابی کو لکھتے ہیں تو وہ گورمکھی رسم الخط میں لکھتے ہیں. اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو یہ سارے کا سارا گورمکھی رسم الخط ہے جن میں سکھوں نے جو ہے وہ اس سکول کے بارے میں لکھا ہے. اس کے ساتھ ہی انگریزی میں بھی جو ہے وہ باقی جو گورمکھی رسم الخط نہیں جانتے ان کی سہولت کے لیے انگریزی رسم الخط کا بھی جو ہے وہ سہارا لیا گیا اور یہاں پر وہ کندہ کی گئی ہے. اسی طرح اس ادارے میں بہت ساری ایسی تختیاں موجود ہیں جو خالصتاً گورمکھی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ 1-2 تختیاں ایسی ہیں جن پر جو ہے وہ انگریزی میں بھی جو ہے وہ ان تختیوں کا جو ہے پس منظر بیان کیا گیا ہے. جی, اس درخت نے اس ادارے کے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں اور اس کی تاریخ کا سب سے بڑا گواہ یہی ہمارے پاس ایک درخت ہے. اس کے سائے میں سید سلمان اشرف بھی بیٹھے ہیں, اس کے سائے میں ابوالکلام آزاد نے بھی جو ہے وہ لطف اٹھایا ہے, اسی کے سائے سے علامہ شبلی نعمانی نے بھی جو ہے وہ لطف اٹھایا ہے. تو یہ درخت اس پورے ادارے کی تاریخ کا واحد اور اکیلا گواہ ہے جو آج بھی اس ادارے کی عظمت اور اس ادارے کی جو ہے وہ شان و شوکت کو بیان کر رہا ہے. پلیز.
جی 31 اگست 1989 تک یہ ادارہ ہائی سکول کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا تھا، لیکن پھر 1 ستمبر 1989 کو اس کو ہائر سیکنڈری اسکول کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد سے یہاں پر ہائر سیکنڈری اسکول کی کلاسز، جن سے مراد سال اول ہے اور سال دوم ہے، اس کی کلاسوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ ایک بڑا تاریخی ادارہ ہے، اور اس ادارے پہ اگر مزید تحقیق کی جائے تو بہت سارے ایسے پرانے اسٹوڈنٹس ملیں گے جو اس وقت شاید ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بہت ہی اہم پوسٹوں پر جو ہیں وہ تعینات ہوں۔ تو مزید اس ادارے کی جو تاریخ ہے وہ پردہ اخفا میں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرانا ریکارڈ تلاش کر کے اس ادارے کی ایک تاریخ کو مرتب کر دیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ادارہ اور اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ان پر واضح ہو سکے۔